ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرق برب الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ سامعین، حیات معنوی پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے انسان، تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو تکبر کرتا ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، یعنی تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے۔ پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں میں نے چاہا تمہیں پیدا کیا۔ آئیے، کیونکہ میرا موضوع ہے حیات معنوی۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، رات میں نے کیا تھا کہ کسی مقصد کے لیے، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اسی خالق نے کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور مقصد اللہ نے یہ بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس کا ایک قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ موت مخلوق، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ اللہ نے حیات پر موت کو مقدم رکھ کر بتایا کہ موت بربادی کا نام نہیں، موت ابتدا ہے زندگی کی۔ موت ابتدا ہے زندگی کی۔ پتہ چلا موت بربادی کا نام نہیں، نابودی کا نام نہیں، موت حیات ابدی کا نام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا، لے یبلوکم، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں۔ امتحان وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا پتہ نہ ہو۔ امتحان تو وہ لے جس کو نتیجے کا پتہ نہ ہو۔ وہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عبدالحکیم کو خلق کروں گا تو یہ کیا کرے گا، اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ اپنے لیے امتحان نہیں لیتا، اللہ عوام کے لیے امتحان لیتا ہے تاکہ اس کا کردار عوام کے سامنے آ جائے۔ اللہ اسی لیے امتحان لیتا ہے تاکہ اس کا دیکھو اللہ نے فرمایا لیبلوکم، میں تمہارا امتحان ہوں، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں
جو حسین ترین عمل کرتا ہے۔ پتا چلا، اتنا تو پتا چلا کہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ ہے حسین ترین عمل، کثیر ترین عمل نہیں۔ کیونکہ کثیر ترین عمل جتنے شیطان نے کیا تھا کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کو وہ کثیر ترین عمل پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کا دشمن تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، میں نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں کہ کون ہے تم میں جو حسین ترین عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، زندگی جو ہمارے ذہن میں ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہے، یہ زندہ ہے۔ جس کو ہم نے دفن کیا قبر میں، ہم نے کہا مر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چلتا پھرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہو، اور جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے زندگی کو کس طرح بیان کیا ہے۔ سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا اعملوا ان اللہ یحیی الارض بموتہا، دیکھو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد، یعنی جب زمین مر جاتی ہے تو میں اللہ اس کو زندہ کرتا ہوں۔ پتا چلا زمین بھی مرتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے، زمین کو بھی موت آتی ہے، زمین کو بھی۔ اعملوا، علموا، یاد رکھو، علموا، یاد رکھو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کو حیات ہی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے موت کے بعد۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ فرقان هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ وہ ہوں جس نے پہلے ہوائیں چلائیں تاکہ آگے جا کر مبارک دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے رحمت آ رہی۔ پہلے چلو اور بتاؤ انسانوں کو، مبارکیں دو انسانوں کو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس کے بعد میں نے طاہر پانی کو نازل کیا، یعنی اللہ نے بارش کو رحمت کہا اور کہا کہ پہلے ہواؤں کو چلاتا ہوں تاکہ وہ خوشخبری دے کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ ہوائیں پہلے چلتی ہیں، رحمت بعد میں آتی ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کیوں؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، کیوں کہ جو جانور اور جو گاؤں مر گئے تھے ان کو میں زندہ کروں۔ پتا چلا کہ جانور بھی مرتے ہیں، جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، گاؤں بھی مرتے ہیں، گاؤں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے بارش کو رحمت کہا۔ دیکھیں قرآن کی ایک معنی ہوتی ہے ظاہر، ایک قرآن کا ظاہر ہے، 7 باطن ہے۔ جب آج تک انسان ظاہر کو نہیں سمجھ سکا تو وہ باطن کو کیا سمجھے گا؟ ہم نے تو ابھی تک ہمارا جھگڑا مسلمانوں کا صرف جو ظاہر پر ہے، جب ہم نے ظاہر کو ہی نہیں سمجھا تو باطن کو کیا سمجھیں گے؟ دیکھو بارش کو بھی اللہ نے رحمت کہا، اور پھر اللہ نے رسول کے لیے بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، رسول بھی رحمت، بارش بھی رحمت۔ اللہ نے ہواؤں کو پہلے چلایا، پہلے اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے تاکہ جا کر مبارک دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے انہوں نے ہواؤں کا کام کیا، اپنی امت کو بتایا، اپنی امتوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رسول آ رہا ہے، ہمارے پیچھے عالمین کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے عالمین کی رحمت آ رہی ہے۔ اب کیونکہ رحمت ذات ہے، رحمت وجود ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا۔ یہ بارش کا عیب نہیں ہے، بارش پھولوں پر پڑتی ہے تو خوشبو آتی ہے، گندگی پر پڑتی ہے تو بدبو آتی ہے۔ یہ بارش کا عیب نہیں، یہ عیب اس کے ظرف کا ہے۔ جیسا ظرف تھا، جیسا ظرف تھا ایسا ہی فائدہ ملا، جس کا جیسا
پھر توجہ کر، میں نے کیا جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بارش بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے، اور بارش رحمت، بارش کا قصور نہیں، بارش جب پھولوں پر پڑتی ہے تو خوشبو آتی ہے، گندگی پر پڑتی ہے تو بدبو آتی ہے، یہ بارش کا قصور نہیں، یہ قصور اس کے ظرف کا، جہاں بدبو آئی جہاں خوشبو آئی، جیسا ظرف تھا ویسا ملا، رسول کے ساتھ بھی سارے تھے، رسول کے ساتھ بھی سارے تھے، جیسا ظرف تھا، جیسا ظرف تھا ان کو ویسا ہی ملا، جیسا ابو ذر کا ظرف تھا، جیسا سلمان کا ظرف تھا، ان کو ویسا ہی ملا جو اوروں کا۔ میں عرض کر دوں میرے دوستوں، پوری توجہ، یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ دیکھیں رسول کی حدیث ہے اور سیاست میں حدیث ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں بخاری کے سوا جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دیکھو جناب ابو ذر کے لیے فرمایا، ما ازلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق اوفا من ابی ذر۔ اے صحابیوں، میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا۔ یہ مقام ہے ابو ذر کا، میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے کسی کو صدیق نہیں پایا، کسی کو صادق نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا، اور یہ عیسیٰ کی شبیہ ہے، یہ عیسیٰ کی شبیہ ہے۔ آپ حیران رہ جاؤ گے، ما ذلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق اوفا من ابی ذر شبہ عیسی ابن مریم۔ ہاں، میں نے زمین آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا، اور یہ عیسیٰ کی شبیہ ہے۔ ارے ابو ذر ہے عیسیٰ کی شبیہ۔ اب میں کیا کروں میرے دوستو، رسول نے فرمایا تمام مسلمانوں کے سیاستہ کی کتابوں میں، جب ابو ذر جیسا صحابی عیسیٰ کی شبیہ ہے تو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا وہ کیا ہو؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو جو ابو ذر جناب عیسیٰ کی شبیہ ہے تو جس کے پیچھے نماز عیسیٰ پڑھے گا وہ ہمارا امام کیا ہوگا؟ وہ ہمارا امام کیا ہوگا؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جا کر اپنی کتابوں کو دیکھیں۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ افتعرف ذالک لہو، یا رسول اللہ آپ ابو ذر کو ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ ابو ذر کو ایسا سمجھتے ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں، فارفوہ، تم بھی ابو ذر کو ایسا سمجھنا، تم بھی ابو ذر کو ایسا سمجھنا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ابو ذر نے سچ کون سا بولا تھا؟ مجھے کوئی مسلمان بھائی بتائے کہ ابو ذر نے سچ کون سا بولا تھا جو رسول کو اتنا پسند آیا؟ جتنے مسلمان ہیں، میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پورا میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایسے سامعین ہونا چاہیے واقعی۔ میں بڑا خوش ہوں آپ سے بھی، اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ میں نے کہا یہ آپ بھی جا کر ڈھونڈے گا آخرکار ابو ذر اتنا صادق جو رسول نے کہا تو آخرکار کون سا سچ بولا تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان میں نے ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا۔ جب میں نے مسلمانوں کے کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا تو شیخ عبداللہ نے لکھا کہ جب رسول نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا ہو فآذا علی مولا، تو سب سے پہلے ابو ذر نے کھڑے ہو کر نعرہ حیدر لگایا۔
میرا ارادہ ہے میں کہوں گا خلد علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے، اور علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے اسے سمجھنا کہ وہی آرام زادہ ہے۔ سب سے پہلے غدیر میں سب سے پہلے جس نے نعرہ حیدر لگایا تھا وہ جناب ابو ذر تھا۔ رسول نے کہا زمین اور آسمان کا درمیان ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ پتا چلا صداقت کی نشانی ہے علی کا نعرہ، جو نعرہ نہ لگائے سمجھنا ایسا نعرہ حیدری۔ مسلمان مجھ پر فتویٰ لگائے، پہلے تو میں نے ان کے کتاب کا حوالہ دیا، دوسری بات یہ کہ شاعر مشرق نے بھی کہا نعرہ حیدر نوائے بوذر است۔ حیدر کا نعرہ سب سے پہلے بوذر نے لگایا تھا۔ ارے یہ شاعر مشرق پر بھی تو ہے، نعرہ حیدر نوائے بوذر است گرچہ ہلکے بلال و کمبر است۔ حالانکہ بلال نے بھی نعرہ لگایا تھا، کمبر نے بھی نعرہ لگایا تھا، لیکن بعد میں لگایا تھا، سب سے پہلے ابو ذر نے لگایا تھا۔ صحاب اکرام کو بہت ہم عزت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ میں آیا کل سے لے کر سادات بڑے میری عزت بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں یہ چیز کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز کھاؤ۔ آج قبلہ علی شاہ لے کر آئے 10 پیالے، قبلہ یہ روح افزا ہم نے آپ کے لیے منگایا ہے، 10 پیالے لے کر آئے، یہ 10 گلاس ہیں، یہ روح افزا کے، آپ یہ روح افزا پی تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے، آپ فریش رہیں گے۔ لیکن ادھر قبلہ لے کر آیا علی شاہ اور نوکر دوڑتا ہوا آیا کہ کسی نے شرارت کر کے کسی پیالے میں زہر ڈالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں پیالے میں، کہا کسی پیالے میں کسی نے زہر ڈالا ہے۔ ایمان سے بتاؤ میں پیوں گا، کوئی اور پیے گا؟ میں کہوں گا مجھے گھڑے کا پانی چاہیے، مجھے سادہ پانی چاہیے، مجھے روح افزا کی ضرورت نہیں۔ ارے رسول کے دربار میں بھی ایک طرف آل رسول تھا، ایک طرف صحابی رسول تھے، جب بھی منافق پکڑا گیا صحابہ رسول سے۔ میں نے بڑا جواب دیا، جب بھی صحابی کو منافق پکڑا گیا تو صحابی رسول سے، اہل بیت رسول سے نہیں، اہل بیت رسول سے نہیں۔ کبھی دکھاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے کہا ہوا اہل بیت کے لیے، نہیں۔ جب بھی منافق پکڑے گئے تو رسول کے صحابیوں سے پکڑے گئے، تو پتا چلا کہ ہم نے ان کو لیا ہے جن میں کبھی عیب نہیں ہے، ہم نے بے عیب کو مانا ہے، اور ہم میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم نے آج تک عیب داروں کو نہیں مانا۔ یہ زندگی میں بتا رہا تھا کہ زندگی کیا زندگی ہے، زمین مرتی ہے زندہ ہوتی ہے، پھر یہ نباتات جو ہیں یہ مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، یہ نباتاتی زندگی، جانور حیوان مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی زندگی کیا ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کو سمجھ لینا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الانعام میں، اومن کان میتن، انسان پہلے مردہ تھا، فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔ پتا چلا انسان مرتا بھی ہے زندہ بھی ہوتا ہے، یہ ہے مانوی زندگی۔ انسان پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔ پتا چلا نور زندگی ہے، جہاں نور ہے وہاں زندگی ہے، جہاں نور نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں نے کیا کہا، آپ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں سمجھتا آپ کراچی والوں سے کسی حالت پہ کم نہیں ہیں۔ انسان پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔
پتا چلا جہاں نور ہے وہاں زندگی ہے، جہاں نور نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جان بوجھ کر میں نے آپ کو سسپینس میں رکھا ہے۔ ارشاد بات سورۃ طلاق میں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ میں نے اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ اللہ نے ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ ذکر ہے رسول، ذاکر ہے اللہ۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ سورۃ طلاق کی 8ویں آیت، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، وہ ذکر اس کا رسول ہے جو تم پر واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تم پر واضح آیتوں کی تلاوت لے تاکہ، کیوں تاکہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ ان کو، ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، بے عمل بھی نہیں۔ پتا چلا اگر نور کو نہیں سمجھا تو نمازیں بیکار ہیں۔ نہیں آیا تو سمجھنا ابھی تک تم اندھیرے میں ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول میرا ذکر ہے جس کو میں نے تمہاری طرف بھیجا، جو تم پر واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تاکہ ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ ہیں بھی مومن، ہیں بھی بعمل، پھر اندھیرا کائے گا، پھر اندھیرا کائے گا، پھر اندھیرا کائے گا۔ پتا چلا جب تک نور سمجھ میں نہیں آئے گا، نور سمجھ میں نہیں، کیونکہ نور ہے زندگی، ظلمات ہے موت۔ جب تک نور سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک انسان کو زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول کا آخری جملہ جو غدیر میں تھا، رسول کا جو آخری جملہ غدیر میں تھا، جس کو مسلمان بھائی نے، یعنی جتنا خطبہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے علماء کی کاوشیں تھی جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے خطبے کو مکمل بنایا۔ لیکن مسلمانوں کی کتاب میں کہیں کہیں ٹکڑا ملتا ہے، کوئی کہیں ٹکڑا ملتا ہے، کوئی کہیں ٹکڑا ملتا ہے۔ آخری رسول کا جو جملہ تھا غدیر میں یہی تھا، معاشر الناس نور اللہ، معاشر الناس نور اللہ فی مسلوق۔ اے میرے پیارے صاحبو، میں رسول مجسم نور ہوں۔ میرے جو رگوں میں خون دوڑتا ہے یہ خون نہیں، یہ نور ہے۔ میں نور ہوں، میں اللہ کا مجسم نور ہوں، فی مسلوق۔ یہ جو رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے یہ خون نہیں ہے، یہ نور ہے۔ ثم علی، پھر میرے بعد علی نور ہے، پھر میرے بعد علی نور ہے۔ جیسا میں نور ہوں ایسا علی نور ہے۔ ثم فی نسل منہ الی القائم المہدی، پھر علی کی اولاد مہدی تک مجسم نور ہیں، مجسم نور ہیں۔ پتا چلا یہ 14 کے 14 نور ہیں۔ نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، زکاتیں دیتے جاؤ، اگر 14 سے محبت نہیں ہے، 14 کی معرفت نہیں ہے تو تمہاری نمازیں بیکار ہیں۔ کہ جہاں نور ہے، اور یہ آیت کا شان نزول
نے کیسے لکھا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، انسان پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔ مسلمانوں نے شان نزول کیا لکھا؟ میں اس کا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے۔ مسلمانوں نے ساتھ کا شان نزول کیا لکھا کہ جناب حمزہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس جو آئے تو اس کو پتا چلا کہ آج ابو جہل نے رسول سے گستاخی کی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے یہ سیدھا ابو جہل کے پاس گیا اور اس کے سر پر کمان ماری، خون بہنے لگا۔ جناب حمزہ آیا رسول کے پاس اور کہا بھتیجے آج میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، میں نے اس کا سر توڑ دیا ہے، پھوڑ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو جان سے مار دوں۔ ایک لفظ میں بھی مبالغہ نہ ہوگا، ایک لفظ کا مبالغہ، اگر آپ کہیں تو میں اس کو جان سے مار دوں۔ آپ نے فرمایا میں نہ تمہیں چچا کہوں گا نہ میں تم سے مدد مانگوں گا جب تک ایمان نہیں لے کر آئے گا، نہ میں تمہیں چچا کہوں گا، نہ میں تم سے چچا کہوں گا، نہ میں تم سے مدد مانگوں گا جب تک تو ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ بس یہ کہنا تھا، یا جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا، جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا، وہ مومن بن گیا۔ ارے افسوس کی بات ہے تو میں نے تفاسیروں میں بھی سب میں لکھ دیا، شان نزول بھی لکھ دیا، اور اتنا نہ سمجھا کہ حمزہ کو چچا کہنے کے لیے رسول تیار نہیں، مدد لینے کے لیے تیار نہیں، اور وہی رسول ساری زندگی بابا کہتے رہے ابو طالب کو، مدد مانگتے رہے ساری زندگی ابو طالب کو، تو کیا سمجھ کر مدد مانگتا رہا؟ ابو طالب کو کیا سمجھ رہا؟ مسلمان بھی میرے دوستو عجیب مسلمان بھی، یہ جو مخلوق ہے مسلمانوں کی یہ بھی عجیب مخلوق ہے کہ جب تفسیر کرتی ہے سمجھتی نہیں کہ کوئی جواب دینے والا بھی ہے، پتا چلا ایمان زندگی ہے، بس یہاں سمجھو، بس وہ ایمان زندگی ہے، کلمہ پڑھا رسول پر ایمان لے کر آئے، یہ ہے ایمان، یہ ہے معنوی زندگی، یہ ہے حقیقی زندگی۔ تو میں نے کہا کہ جناب حمزہ اگر کلمہ نہ پڑھے ایمان نہ لے کر آئے تو رسول چچا کہنے کے لیے تیار نہیں، مدد مانگنے کے تیار نہیں، اور ساری زندگی ابو طالب کو بابا کہتے رہے، ساری زندگی ابو طالب سے مدد مانگتے رہے۔ میرے دوستو بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے ابھی جو میرے ذہن میں آیا وہ جملہ یہ ہے جو مسلمان بھائی نے لکھا کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول زور سے رونے لگے، رسول زور سے رونے لگے۔ یہ ازہر یونیورسٹی کے پروفیسر نے کتاب لکھی ہے جس میں چلتے چلتے جناب ابو طالب کا ذکر کیا کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول زور سے رونے لگے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ابو طالب کے لیے رو رہے ہیں؟ تو جناب ابو طالب جناب رسول اپنے مقام سے اٹھے اور جنازے پر آئے اور کہا چچا دیکھ رہے ہو یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں، آگے میں نہیں چلوں، مرنے کے بعد چچا دیکھ رہے ہو، چچا دیکھ رہے ہو یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں، چچا میں آپ کے آنکھوں کا نور ہوں، آپ کے جسم کا روح ہوں، ارے رسول ہے نور ابو طالب کے آنکھوں کا، ارے جن آنکھوں میں رسول کا نور ہوگا وہاں اندھیرا کیسا گمراہی کیسی۔ اور وہ روح جس پر انسان کے حیات کا دار و مدار ہے وہ رسول روح ہے ابو طالب کے جسم کا، جو جس جسم میں رسول کا روح ہوگا وہاں موت کیسی۔ اتنا میرے کہنے کا مقصد شاید میں آپ کو نہیں سمجھا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کو صحابی نے کہا یا سر رو رہے ہو؟ تو جناب رسول فرمایا آپ چچا دیکھ رہے ہو، چچا دیکھ رہے ہو یہ مجھے رونے سے منع کر رہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ رونا کس کی سنت ہے اور منع کرنا کن کی عادت ہے۔ جاؤ جا کر
سوچنا کب تلک نے کیا کہا، نعرہ حیدری، جا کر سوچنا رات کہ رونا کس کی سنت ہے، منع کرنا کن کی عادت ہے، جو ان کے فالوورز ہیں وہ رونے سے منع کرتے ہیں، جو رسول کے ماننے والے ہیں وہ روتے ہیں۔ آگئی بات سمجھے یہاں تک، آگئی بات یہاں تک، پھر ارشاد ہوا یہ مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ الفجر کی بالکل آخری آیت، جب میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہو، یا ایت النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آجا میری بارگاہ میں، کائنات کے دلوں پر قبضہ تمہارا، جنت تمہاری، کوثر تمہارا، یہ ہے حیات جاوداں، حیات جاوداں، حیات جاوداں، جب سے ہو حیات، جب سے ہو ذات سے حیات کبھی الگ نہیں، ذات جب سے ذات ہے تب سے حیات ہے، بس یہاں سمجھنا، آگے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا یہ ہے حیات جاوداں، پھر ارشاد ہوا اللہ نے اپنے لیے کہا، ہر جگہ لفظ حیات آ رہا ہے، حیات حیات حیات، جمادات کے لیے حیات، نباتات کے لیے حیات، حیوانات کے لیے حیات، انسانیت کے لیے حیات، حسین کے لیے حیات، حسین کے لیے حیات، اور پھر اپنے لیے کہا وتوکل علی الحی الذی وتوکل علی العظیم الذی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس خدا پر ایمان لے کر آؤ، اس خدا پر توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں آتی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اسی خدا، زندہ خدا پر، زندہ خدا پر، زندہ خدا پر توکل کرو جس کو موت نہیں آتی۔ اللہ کے لیے بھی لفظ حیات آئی، نہیں تھوڑے سمجھنے کی بات ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کرو اس ذات پر، اس خدا پر جو حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، جو نہ مرتا ہے نہ مرے گا۔ اپنے لیے بھی لفظ حیات استعمال کیا، یہ ہے پاور، یہ حیات ہے کل علم، یہ ہے پاور جو کائنات پر محیط ہے، جو کائنات پر محیط ہے۔ مسلمانوں سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، یعنی جو پتھر زمین ہے اس کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا، پھر نباتات، یہ درختوں کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا، حیوانات کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا، انسانوں کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا، موسوم کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا، خدا کے لیے بھی لفظ حیات استعمال ہوا۔ تو لفظ حیات کی وجہ سے سارے ایک جیسے ہیں، کہو کہ ہم زمین جیسے، کہو ارے زمین جیسے نہیں، کہو ہم جانور جیسے، جب الفاظوں کی وجہ سے، لفظ کی وجہ سے ہم جمادات جیسے نہیں، ہم نباتات جیسے نہیں، ہم حیوان جیسے نہیں، تو پھر لفظ بشر کی وجہ سے بھی ہم بشر اور ہیں، رسول اور ہیں۔ میرے جملات کرتے ہیں میرے دوستو، جب بشر کا لفظ استعمال ہو تو بشر ہمارے جیسا بشر نہیں ہے، جس کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بشر ہے ہم جیسا بشر نہیں، رسول بشر اور ہے، ہم بشر اور ہیں، خدا کی حیات اور ہے، ہماری حیات اور ہے۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں قریب آ رہا ہوں۔ دیکھو الذی خلق الموت والحیات، خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول مبتدا ما خلق اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، یہ ہے خبر، اول مبتدا نوری خبر، یعنی معنی مقصد یہ ہوگا کہ جو بھی تم مخلوق تسلیم کرو گے اس سے میں پہلے، اول ما خلق اللہ مبتدا نوری خبر، یعنی یہ ہوگی کہ جس کو تم مخلوق تسلیم کرو گے میں اسی سے پہلے،
آسمان مخلوق میں اسی سے پہلے، زمین مخلوق میں اسی سے پہلے، حیات مخلوق میں اسی سے پہلے، موت مخلوق میں اسی سے پہلے۔ پتا چلا یہ 14 اس وقت تھے جب حیات نہ تھی، موت نہ تھا۔ پوری توجہ کر، بڑا جناب کر رہا ہوں، حیات نہ تھی یہ حیات سے پہلے، موت نہ تھی یہ موت سے پہلے، پھر رہتے کیسے تھے؟ یہ میں نے جو 6 آیتوں کی آپ کو زحمت دی کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الَّذِي لَا يَمُوتُ، زندہ خدا پر توکل کرو جس کو موت نہیں آتی۔ یہ ہمارے 14 ہیں موت سے پہلے، موت نہ تھا یہ تھے، حیات نہ تھی یہ تھے، مرنا وہ ہے جو موت کے بعد آئے۔ زندگی کی ذات اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے، یہ موت سے پہلے۔ جب موت سے پہلے تھے، زندگی سے پہلے تھے تو رہتے کیسے تھے؟ خدا نے کہا میں الہ بھی حیات ہوں، میں زندگی اور حیات کو پیدا کر، جس طرح میں رہتا تھا اس طرح یہ بھی رہتے تھے۔ گھبرا گئے شاید، میں نے کہا تھا آپ کو بڑا لطف آئے گا، لطف نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، اب ان کی حیات کیسے ہوتی ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے 6 آیتوں کی ضمانت آپ کو اسی لیے دی کہ جس طرح اللہ حیات ہے لیکن حیات کا خالق ہے۔ اس حیات کی معنی ہے کل علم، عین علم، پاور جو کائنات پر محیط ہے۔ اس سے حیات کی معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی حیات تھی ہماری جیسی ہے، ہم اور ہیں وہ اور ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے، وہ لا مکان ہے۔ جب تمہیں لا مکان کی مکان، جب تمہیں 14 سمجھ میں نہیں آئے، یہ تو میں کل خطبے پڑھنے شروع کروں گا رات کو انشاءاللہ۔ میں نے کہا میرے دوستوں کی زندہ کیسے ہوئی، زمین زندہ کیسے ہوئی؟ اللہ نے کہا میں نے بارش برسائی، یعنی بارش پڑی اور وہاں سے نباتات نکلی۔ زمین نے اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی بخشی نباتات کو۔ بات کرو تو میں بات کروں گا، سب پر بات کرو تو میں۔ زمین نے اپنے آپ کو فنا کیا، زمین نے فنا کیا اور زندگی بخشی نباتات کو۔ یہ نباتات کی اپنی زندگی نہیں ہے، یہ جمادات کی زندگی ہے، یہ زمین کی زندگی ہے۔ پھر یہ نباتات جو ہیں، یہ نباتات جو ہیں، انہوں نے زندگی بخشی، اپنے آپ کو فنا کر زندگی بخشی حیوانت کو۔ یہ حیوانت کی اپنی زندگی نہیں ہے۔ بھئی بکرا بڑا موٹا ہے، بیل بڑا موٹا ہے، یہ بیل کا خون نہیں ہے، یہ نباتات کا خون ہے۔ لیکن کب خون ملا؟ جب نباتات نے اپنے آپ کو فنا کیا۔ اب جب حیوانت نے اپنے آپ کو فنا کیا تو زندگی بخشی انسانیت کو۔ ہم یہ پھل فروٹ کھاتے ہیں، یہ ہمارا اپنا خون نہیں ہے، یہ ہے ہمارے جو نباتات ہے اس کا خون، حیوانت کا خون جو ہم کھاتے ہیں۔ پھر ہم کیسے زندگی رہے؟ ہم کیسے زندہ رہے؟ جو حیوانت میں ہے، حیوانت نے جب فنا کیا تو زندگی بخشی انسانیت کو۔ اب انسان زندہ کیسے رہے؟ یہاں سے پتا چلا کہ جب افضل پر مفضول فنا ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے مفضول کی۔ جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے، جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے تو یہ زندگی ہے ادنا کی۔ اب ہمارے بعد پھر آتی ہے نبوت، پھر آتی ہے نبوت، پھر آتی ہے نبوت۔ ہمیں زندگی کب ملے؟ جب اپنے آپ کو فنا کرے نبوت کے لیے، نبوت کے لیے فنا کرے تو یہ ہماری زندگی ہے۔ اور نبوت کے بعد ہے ختم نبوت۔ جب نبوت اپنے آپ کو فنا کرے گی ختم نبوت کے لیے، تب زندگی ملے گی نبوت کو۔ اور جب ختم نبوت پھر ولایت، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ نہیں میں نہیں سمجھا دیکھیں یہ قرآن کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے۔ ایمان نے بتایا ہر کتاب کہ ہاں نہیں پر حاکم ہوتا ہے، ہاں نہیں پر حاکم ہوتا ہے۔ اگر ہاں نہ ہوتا تو نہ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، لا نہ ہوتا،
اگر اللہ نہ ہوتا. سارے سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ، کوئی اللہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے. اللہ لا نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا، یہ زمین جو ہے، یہ جمادات جو ہے، اس میں نہیں ہے، یعنی اس میں تحرک نہیں، تحرک نہیں، اس میں تحرک نہیں، اس میں بڑائی نہیں ہوتی. پتھر رکھ لو وہی پتھر. لیکن یہ جو جمادات ہے، جو درخت ہے، اس میں تحرک بھی ہے جب ہوا لگتی ہے، اور بڑھتا بھی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے. تو یہ درخت حاکم ہے زمین کی. جب کہیں جگہ سے درخت نکلتا ہے تو زمین اپنا چیرا، زمین اپنا سینہ چیر کر اس کو جگہ دیتی ہے. کیوں؟ زمین کہتے میں بنائی تمہارے لیے گئی ہوں، اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتی. پھر نباتات میں بڑھائی بھی ہے، تحرک بھی ہے، لیکن احساس نہیں ہے. حیوانات میں احساس ہے، اس لیے حیوان حاکم ہے نباتات کے. کسی میں اگر منہ ڈالے گا اونٹ تو وہ جھک کر آئے گا کہ میں بنایا ہی تمہارے لیے گیا ہوں. پھر انسان، حیوانات میں احساس ہے، عقل نہیں ہے. انسانیت میں عقل ہے، اس لیے انسان حاکم ہے جانوروں کا. کروڑ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر ایک مرتبہ کسی اونٹ نے بچے کو مار دیا، سرخی اخبار میں فلاں جگہ اونٹ نے فلاں بچے کو کچل دیا. کیوں بھائی؟ جانور کے لیے کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے پتا چلا، آپ کہیں گے جانور ہماری رعیت ہیں، جانور ہماری رعیت ہیں، وہ بنائی ہمارے لیے گئے ہیں. پھر ہم میں عقل ہے، روح القدس نہیں ہے. انبیاء میں روح القدس ہے، اس لیے انبیاء حاکم ہیں انسانوں کے. پھر انبیاء میں روح القدس ہے، روح امری نہیں ہے. 14 میں روح امری ہے. اس لیے انبیاء اسی لیے 14 جو ہیں یہ حاکم ہیں انبیاء کے بھی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ حاکم ہیں انبیاء کے بھی. اب پتا چلا جو میں نے آج پڑھی تھی کہ جب تمہیں میرا رسول آئے تو اس پر ضرور ایمان لے کر آنا اور اس کی ضرور مدد کرنا. رسول پکارے گا مرنے کے لیے، کیونکہ وہ تمہارا حاکم ہے، وہ تمہارا حاکم ہے. اس پر جان دینا تمہاری زندگی ہے، اس پر جان دینا تمہاری زندگی ہے. رات کو کسی کا بکرا مر گیا، کسی کا مرغا مر گیا، کہا بھائی یہ حرام ہے. پھر اللہ نے کہا کہ مرغا حلال ہے، تم نے اس کو حرام کیوں قرار دیا؟ اللہ نے کہا کہ بکرا حلال ہے، تم نے اس کو مردہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ وہ ہماری رعیت تھی، حاکم کے کام نہ آئی، اس لیے مردار ہے. پتا چلا جو رعیت حاکم کے کام نہ آئے، پتا چلا جو رعیت حاکم کے کام نہ آئے، جو رعیت حاکم کے کام نہ آئے وہ ہے مردار. یہاں سے تمہیں مرغا سمجھ میں آ گیا، بکرا سمجھ میں آ گیا کہ رات کو اگر بکرا اور مرغا مر جائے تو وہ مردار ہے، اس لیے وہ حاکم کے کام نہ ہے. تو کائنات بنائی گئی 14 کے لیے، کائنات بنائی گئی 14 کے لیے. تو اب کسی سے مناظرے کی بحث کی ضرورت نہیں. جو علی علی نہ کرے، حسین حسین نہ کرے تو سمجھنا وہ مردار بھی ہے، نمک حرام بھی ہے. نعرہ حیدری، میں کہا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے 14 کے لیے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے 14 کے لیے. 14 کو ہمارے لیے نہیں بنایا، یہ غلط ہے. 14 کو اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنایا، ہم کو اللہ نے بنایا ہے 14 کے لیے. ہم کو اللہ نے بنایا ہے 14 کے لیے. دیکھیں جس طرح وہی تھا جو میں نے سورۃ طلاق کی آیت پڑھی، پھر آ رہا ہوں سورۃ شورا کی طرف، ہو بہو ایسی آیت
سبحان اللہ. الفاظ کیا ہیں پوری آیت کے؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پورے قرآن حکیم میں یہ ایک آیت ہے جس میں بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی رسول کا بھی. کوئی آپ کو دوسری آیت نہیں ملے گی جس میں بیک دو حکم اللہ کا بھی رسول کا بھی. یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جس میں بیک دو حکم اللہ کا بھی رسول کا بھی. پہلے اللہ کا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب صرف یہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. یا اللہ کون سی مبارک جنت کی آواز نے کل رسول مبارک میں نے دی ہے. بتائیں آپ کیا بتائیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ان کو کہا دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر القربا میں مودت. تھوڑا مشکل مسئلہ ہے انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے. تھوڑا مشکل مسئلہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. تم سے کچھ نہیں مانگ رہا مگر القربا میں مودت. القربا میں مودت. القربا میں مودت. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کو. کہ رسول سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے قربا کون ہیں تو آپ نے 4 نام بتائے تھے. ہم علی و فاطمہ والحسن الحسین. میرے قربا ہیں علی، فاطمہ، حسن الحسین. اب قربا ہیں ظرف کس کا؟ مودت کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. قربا میں مودت. قربا میں مودت. اب یہ میری گھڑی ہے میں نے ڈال دی ٹوپی میں. اب یہ ٹوپی ہے ظرف کس کا؟ گھڑی کا. جب تک گھڑی کے پاس نہیں جاؤں گا ساری زندگی ڈھونڈتا رہوں مجھے گھڑی نہیں ملے گی. اب مودت کا ظرف ہے قربا. جب تک قربا کے پاس نہیں جاؤ گے مودت نہیں ملے. پھر اللہ شاہ میں یکطرف حسنتن نزلہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اور ان سے محبت، ان سے مودت ایسی نیکی ہے، ان سے مودت ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے تو زیادہ میں کر دوں گا، زیادہ میں کر دوں گا. ان اللہ غفور شکور. اور دیر نہ کرو، دیر نہ کرو. جس حالت میں ہو مودت کرو. مر رہے ہو تو بستر پر کرو، ڈوب رہے ہو تو اس وقت کرو. جس حالت میں ہو مودت کرو. کیوں؟ ان اللہ غفور شکور. میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم نے ماضی میں گناہ کیے وہ بھی معاف کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. تمہاری یا جو دوسرے مسلمانوں نے بھی ترجمہ کیا وہ بھی کرنا چاہتا ہوں. یا ترجمہ یہ ہے، حوالہ تو یہ چاہیے جس طرح ہوتا ہے ذاکر. ذاکر میں ہوں ذاکر. جس کا ذکر ہے وہ ہے مذکور. وہ ہے مذکور. تو اس بات کو سمجھ لینا کہ یا تو یہ ترجمہ کرو یا یہ کہ یا اللہ نے فرمایا کہ دیر نہ کرو ان سے مودت کرو. میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ماضی میں جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کروں گا اور تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا. تمہاری توبہ سمجھ میں آئی گئی بات. پتا چلا کہ یہاں صرف اعمال صالح اور ایمان لانا کافی نہیں جب تک القربا کو نہ مانے. القربا سے مودت نہ کرے کیونکہ مودت ہے محبت نہیں. پوری توجہ چاہ رہا پھر قریب آ رہا ہوں. مودت کہا ہے محبت نہیں. محبت کا مادہ ہے حب، مودت کا مادہ ہے ود. انشاءاللہ اگر ایک سال میں نے پڑھا تو انشاءاللہ پھر قریب قریب میرے ساتھ آئیں گے، میرے ساتھ آئیں گے. میں کیا کہا مودت کا مادہ ہے ود. ود، ودود، مودت. دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا. مجھے مزہ آ رہا. آپ سارے سمجھ رہے. مودت کا مادہ کیا ہے؟ ود. ود سے نکلا مودت. اس میں فاعل ہوگا ودود. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ فرما رہا ہے میں غفور کے ساتھ ودود بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں. بڑا جملہ میں نے کہا دیا. ودود
محبت کرنے والا. پتا چلا کوئی تو ہے جن سے محبت کر رہا ہے, کوئی تو ہے جن سے خدا بنا رہا ہے. حیدری گھبرا نہ جاؤ میرے بزرگوں, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, وہ الغفور الودود, وہ خدا غفور بھی ہے ودود بھی ہے. ودود مانے محبت کرنے والا, محبت نہیں مودت کرنے والا. مودت سے نکلا ہے ودود, ود مودت ودود, محبت کرنے والا, محبت کرنے والا. کس سے محبت کی, کس سے محبت کی؟ تو اللہ نے یہی کہا نا حدیث کتاب میں کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے ان 5 کی محبت میں, جو چادر کے نیچے ہے. اب ساری رات میں تسبیح پڑھتا رہوں, یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. اللہ نے بس ساری زندگی ودود کہتا رہا, لیکن جب تک ان سے محبت نہیں کرتے جن سے میں کر رہا ہوں. نعرہ حیدری, ساری زندگی کوئی کہتا رہے ودود ودود ودود. اللہ کہے گا نہیں, یہ ودود تمہیں فائدہ تب تک نہیں دے گا جب تک تو ان سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ لفظ مودت ہے, مودت کا تعلق غیرت سے ہے. ختم کر رہا ہوں گفتگو. مودت کا محبت نہیں کیا, محبت کبھی کنورٹ ہو جاتی ہے دشمنی, لیکن اگر مودت تبدیل ہو جائے تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے. گھبرا گئے آپ گھبرا گئے. میں قرآن کی طرف چلتا ہوں, میں کہا کوئی میرے ساتھ دلیل نہیں جو کسی کتاب سے دوں, قرآن کی طرف چلیں. جعل بینکم مودۃ و رحمۃ. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان مودت قرار دی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان, سورۃ روم. جعل بینکم مودۃ و رحمۃ. اللہ وہ ہے جس نے بیوی کے درمیان اور شوہر کے درمیان مودت کو قرار دیا. ہو سکتا ہے شادی کی ہے, بیوی سے محبت نہیں ہے, لیکن مودت ہے, مودت ہے, کیونکہ مودت کا تعلق غیرت سے ہے. ایمان سے بتاؤ میرے بزرگ, ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ. نعرہ حیدری. ایمان سے بزرگ بتاؤ, ایمان سے بتاؤ. کوئی اپنے بیوی کی غیبت سنے اور سن کر خوش ہو, یا خود کرے کہ میری بیوی ایسی ہے, سارے کہیں گے یہ بے غیرت ہے. ارے یہ بیوی سے مودت تو عارضی ہے, ادھر طلاق دی, ادھر مودت ختم ہو گئی. ارے جس سے تمہاری عارضی مودت ہے, اگر تو غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے تو بے غیرت. تو وہ آل محمد جن کی مودت دنیا میں بھی کام آئے, آخرت بھی کام آئے, تو کوئی اس کی برائی کرے یا سنے تو جیسا بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں. بات کرنا نعرہ حیدری. مل کر نہ رہا ہے باہر والے. نعرہ حیدری. جو آل محمد کی توہین کرتا ہے, جو آل محمد کی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے, سن کر خوش ہوتا ہے. میرے دوستو, ہم نے ایسے ربر نہیں مانے. میں نے یہی عرض کیا
کہ ہم اسی لیے ہمیں صرف ایک ہی عیب ہے کہ آج تک ہم نے کسی عیب دار کو نہیں مانا، ہم نے بے عیب کو مانا ہے، اور خدا کی قسم میں نہیں کہا خدا کر. یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے، یومئذ یتبعوا ندائی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو. نعرہ حیدری، یومئذ یتبعوا ندائی لا عوج لہ. میرے رسول مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا. اب مسلمانوں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے کہ وہ بے عیب لائیں کہاں سے، بے عیب لائیں کہاں سے، لائیں کہاں سے. ادھر آؤ، ہمارے پاس ایک نہیں 12 کے 12 بے عیب ہے. نعرہ حیدری. عبادت بنا کر دی ہے حسین کا رونا. یہ ہمارا آخری سہارا، قبلہ حسین کا رونا ہمارا آخری سہارا. جب ہم گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو کوئی عمل نہیں ملتا، بس یہی عمل ہے ہمارا. کم حسین کے لیے روتے ہیں، حسین کے لیے روتے ہیں، حسین کے لیے روتے ہیں. اور ہم نہیں روئے حسین کے لیے تو اس کی اماں سے پوچھو. میرے دوستو، میرے بزرگ، ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ کے بطن میں حسین آیا، جب جناب سیدہ کے بطن میں حسین آیا تو رونے کی آواز آئی. بابا کے پاس آئی اور کہا بابا یہ میرے بطن میں کیسا بچہ ہے، یہ میرے بطن میں کیسا بچہ ہے، یہ بطن میں کیسا بچہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بابا جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو بطن سے آواز آتی ہے یا اماں انا عریان، میری ماں میں تمہارا بے کفن بیٹا. اماں یا اماں انا عریان، اماں میں تمہارا بے کفن بیٹا ہوں. بابا جب میں زہرین کی نماز پڑھتی ہوں تو آواز آتا ہے یا اماں انا عطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں، میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں. بابا جب میں مغربین کی نماز پڑھتی ہوں تو آواز آتا ہے یا اماں انا سوکان، اماں میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اماں میرے گھوڑے پر میرے جسم پر میرے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ہاں اسی دن سے زہرا رونے لگی، اسی دن سے زہرا رونے لگی، اسی دن سے زہرا رونے لگی. میرے دوست والی کی عزت کی قسم 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو جناب حسین نے تمام بیوی کو، جناب ام سلمہ کو، جناب ام البنین کو سلام کیا، الوداع کیا. آخر میں جناب زینب آئی جناب سغرا کے پاس، جناب سغرا کے پاس، اور کہا سغرا، جیسے جناب سغرا نے پھوپھی کو دیکھا کہا بیٹا میرا سلام. کہا پھوپھی اماں میں بھی حسین کی بیٹی ہوں، پھوپھی اماں میں بھی حسین کی بیٹی. پھوپھی اماں میں ساری رات میں نے نیند نہیں کی. اماں کوئی رات گزر چکی تھی یا ایک کالے برقعے والی بیوی آئی جو میرے گھر کے دروازے پر ساری رات کرتے یا حسین یا حسین یا حسین روتی رہی. میں نے پوچھا کون ہو بی بی؟ میرے بابا کو رونے والی. مجھے گلے لگا کر کہا بیٹا پہچانو میں تمہاری دادی زہرا ہوں، پہچانو میں تمہاری دادی زہرا ہوں، میں تمہاری دادی زہرا ہوں، پہچانو میں تمہاری دادی زہرا ہوں. ہاں پہچانو میں تمہاری دادی زہرا ہوں. عید کا موقع آیا، عید کا موقع آیا، حسین 2 برس کا، عید کا موقع آیا، حسین 2 برس کا. تمام صحابیوں کو دعوت دی، کل آنا میرا بیٹا پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوگا، کل آنا پہلی مرتبہ میرا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوگا. دوسرے دن سارے صحابی آئے، سارے صحابی، اور ہر صحابی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں حسین کو گھوڑے پر سوار کروں.
رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا حسین خود گھوڑے پر سوار ہوگا. میرا گھوڑا، میرا حسین خود گھوڑے پر سوار ہوگا. حسین جیسے نزدیک آیا، کیونکہ گھوڑے کا قد بڑا تھا، حسین کا قد چھوٹا تھا، گھوڑا پیڑ کے پر لیٹ گیا. گھوڑا پیڑ کے پر لیٹ گیا. حسین سوار ہوا. جیسے ہی گھوڑا اٹھا، صحابی آیا، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک. رسول زور سے رونے لگا. رسول زور سے رونے لگا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم تو آپ کو مبارک دے رہے ہیں کہ آج حسین گھوڑے پر سوار ہوا ہے. رسول نے رو کر کہا میرے پیارے صحابو، تم نے میرے حسین کو گھوڑے پر سوار دیکھا، میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا. میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا. میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا ہے. اور سادات جناب فضائی آقا زادی فاطمہ، آقا زادی آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا ہے اور گھوڑے پر بھی خود سوار ہوا. کہا بابا کو کہو، علی کو کہو کہ میرے حسین کو میرے گھر میں لے کر آئے، میرے گھر میں لے کر آئے. جناب علی، جناب رسول گھوڑے کو گھر میں لے کر آئے اور کہا حسین بیٹا، اگر میں آپ کو اتاروں تو آپ پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے؟ ہاں میں سوار ہوں گا. جناب سید نے بسم اللہ کر کے حسین کو اتارا. کہا بیٹا سوار ہو. پھر گھوڑے کے قریب آیا، پھر گھوڑے کے قریب آیا. گھوڑا پیٹ کے بل لیٹ گیا. حسین پھر سوار ہوا. مجھے قسم ہے امام رضا کی عزت کی، جب گھوڑے پر سوار ہوا تو جناب سیدہ نے گھوڑے کو لیا، اندر گئی. خدا جانے چادر میں کچھ لے کر آئی اور گھوڑے کے کان میں کہا گھوڑا یہ وہ چادر ہے جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں اس میں تمہیں جو کا دانا کھلاتی ہوں. میرے بیٹے کو کربلا میں آستہ اتارنا، کہیں میرے بیٹے کو زخم نہ لگ جائے. ازادار حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں. کربلا میں آخر میں بھی حسین نے گھوڑے کو کہا گھوڑا میں تو پیاسا ہوں، چل میں تمہیں پانی پلاؤں. گھوڑے نے کہا مولا میں پانی کیسے پیوں؟ آپ کی ماں نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں مجھے دانا کھلایا تھا. یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے. چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. چشم